وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بحمد اللہ کہ ہم نے جب شروع کیا تو سٹارٹ میں سورۃ الفاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد 3 گروہ جو ہیں ایمان والے اور کافر اور ظالین جو گروہ ہیں ان کی تفصیل آئی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کے لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس کی عبادت میری ہی عبادت کرو کیونکہ تم میرے بندے ہو، اور اس کے بعد رسالت کا رب العزت نے ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ مثالیں بیان کی، پھر اس کے بعد رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ جو عہد تم کرتے ہو عہد کی پامالی نہیں کرنی، عہد کو توڑنا نہیں، میرے سے عہد کرو یا آپس میں ایک بات کرو، جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کا چھوٹی سی بات کرتے ہیں اچھا میں آیا یا یہ کام کر لیا، یہ بھی عہد ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں اس میں لکھ کر پرد کر دینا، لکھائی یہاں کی عدالت مانگتی ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں اصل فسادی وہ ہیں، بات اس میں یہ ہو رہی ہے، اور خسارہ پانے والے بھی وہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں بتا رہے ہیں تم کیوں کفر کرو گے جب میں نے تم کو پیدا کیا، میں نے زمین بنائی، آسمان بنائی، تم کو بھی میں نے بنایا، اور تم مردہ تھے، تم کو میں نے زندہ کیا، پھر میں تم کو ماروں گا، پھر تم نے میرے پاس آنے ان چیزوں کا جواب دینا ہے، اور تم کیا کرو گے؟ تو اور پھر ابھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں هو الذی، وہی ہے وہ خلق لکم، اس نے پیدا کیا ہے لکم تمہارے لیے، هو الذی وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ 29 نمبر آیت ہے، هو الذی وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، خالق کا پیدا کیا ہے اس نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ آیا فرمایا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ تمہارے لیے ہے، ثم استوی الی السماء، پھر مستوی ہوا اللہ رب العزت الی السماء آسمانوں پر، فسواہن 7 سماوات، 7 آسمانوں پر اللہ رب العزت نے درست کیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تم کو پیدا کیا اور آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا۔ آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کرے میں نے تمہاری تخلیق تو ایک چھوٹی سی بات ہے، تم تو ایک نقطے سے تھے، انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تو انتم اشد خلقا، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم گزارشات کرتے ہو، وہ آسمان کو بنا سکتے ہیں؟ اور اشد خلقا ام السماء منا رفع سم کا جو اچھاتا ہے یہ بغیر ستونوں کے، وہ اس نے اسے کھڑا کیا ہوا ہے اپنی حکمت سے، اور وہ اللہ رب العزت یہ پھر آگے فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ السَّمَاءِ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان پہ ہم نے اپنا امر جاری کر دیا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا جو آپ کا ہے، جو تمہیں میں نے دیا ہے، تمہارے لیے میں نے پیدا کیا، اس کو میں نے سجایا ہے خوبصورت بتیوں سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہر چیز کو حفظاً ذالک تقدیر العزیز الحلیم، ہر چیز کو میں خود جاننے والا ہوں، اور آگے اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس نے یہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور یاد کر، وَإِذْ قَالَ، وا میں نے اور، از میں نے یاد کرنا، جب بھی اس کا لفظ ہے تو آپ نے کہا یاد کرنا ہو، یعنی وہ ہمیں پتہ ہے وہ ہر بات کا معلوم ہے، اور ہمیں آگے جو بات آ رہی ہے وہی معلوم ہے، تو اللہ رب العزت یہ بھی کہہ رہے ہیں اب یاد کرو، قَالَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، للملائکۃ، ملک ایک فرشتہ ہوتا ہے، جمع اس کی فرشتوں کو، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں خلیفہ میں بنانے والا ہوں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی وہ نہیں ہوتی، وہ نائب ہوتا ہے، جو پیچھے سے انسٹرکشن آتی ہے نا تو وہ اس نے فالو کرنی ہوتی ہے اپنی مرضی سے، جو اگر اپنی مرضی سے کرے گا، اپنی خواہشات سے، اپنی نفسات سے، تو پھر اللہ کا بندہ نہیں ہوگا، وہ شیطان کا بندہ ہوگا، اور اس کے کہنے مان رہا ہے، اپنی خواہشات کا بندہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت کہتے ہیں انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں خلیفہ۔ قالو، کس نے کہا؟
فرشتوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فی ہے اس میں من یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا ویسفک الدماء خون کو بہائے گا ونحن نسبح بحمدک اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں ونقدس لک اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں قال اب اللہ رب العزت کہ انی بے شک عالم میں زیادہ جاننے والا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب ہے؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا، جو تمہیں حکم ہوتا ہے تم نے وہ کرنا ہے. میں نے اختیار دینے کے باوجود ان کو یہ اس دنیا میں اختیار دوں گا بھئی تم اچھائی کرو برائی کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. تم نے اور وہ اس اختیار کے باوجود تمہارے پاس تو اختیار ہی ہے، تم نے نافرمانی فرشتے نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے وہ انہوں نے کرنا ہے. تو وہ اللہ فرشتے ایک دوسرے کے ہمیں اس چیز بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم کو علم نہیں ہے. وہ سوال بھی کرتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں جو فرشتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے وہ سوال کرتے ہیں وہ یہ یعنی وہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اور اگر تمہیں تسبیح کی ضرورت ہے ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. اور تسبیح کا بیان کرنا یہ تھوڑی سی بات سمجھ لیں، سبح یسبح تسبیحا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو تیرنا. کل فلک یسبحون، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ مدار پر تیر رہی ہے. یعنی تیرنا سے مراد ہوتا ہے اس کی حکم سے نیچے اس کا بات نہیں کرتے. سورج اللہ تعالیٰ کو حکم مان رہے ہیں، آسمان مان رہے ہیں، ستارے مان رہے ہیں، اور ہوا اور پانی یہ ساری چیز مان رہے ہیں. کون نہیں مان رہا؟ کون نہیں رہا؟ انسان نہیں مان رہا اور جن نہیں مان رہے. یہ نافرمانی کرتے ہیں، باقی ہر چیز ہی تسبیح بیان کر اور اس کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں. بے حمد کا تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اور یہ فرشتے بات یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں. اور ہر چیز وہ جو فرشتے ہیں وہ ہر کام کرتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یعنی لا یاسون، وہ نافرمانی کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ینزل الملائکۃ برو، اللہ تعالیٰ کے جو بندے نیک ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں اور صادقین جو لوگ ہیں، وہ یہ خصوصی لوگ ہوں گے جو جن کے اوپر روح اترتی ہے. ینزل الملائکۃ، اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. جو بندہ اللہ کا قرآن پڑھے گا، جو اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کرے گا، جو اس کے اوپر چلے گا، وہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے. اگر نافرمانی پہ انسان آئے تو وہ حیوان سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بدتر اور نیچے درجے کا اللہ رب العزت اس کو مطلب گردانتے ہیں. اور اس کی مختلف مقامات پہ آیات آ رہی ہیں. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں وقال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں زیادہ جاننے والا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد فرمایا وعلم، اور سکھا دیے آدم کو. علامہ آدم کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی عبد، یعنی مٹی. اس کا مطلب ہوتا ہے آدم کا لفظ کا مطلب یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی مٹی سے بنا ہوا. آدم الاسماء، آدم کو یعنی نام سکھا دیے، علم دے دیا. کلھا، سب کا سب، سارے کا سارا اللہ رب العزت نے وہ علم دے دیا. ثم عرضہم، پھر وہ جو اسماء تھے ان کو کہا ان کو بتاؤ. علی الملائکۃ، فرشتوں پر. فرشتوں کی یہ پڑھ کے سناؤ. فقال انبئونی، پس مجھے بتائیے بے اسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام. وہ چیزیں ساری کی سارے جو علم ابھی اختراع ہو رہا ہے، سائنس ٹیکنالوجی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دی ہے، سارے کا سارا وہ اللہ رب العزت حضرت آدم کو دیا. اور وہ ابھی اختراع اور اللہ تعالیٰ نے دی. یہ فرشتے یہ کام نہیں کیا، جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اور اس کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، اور جس چیز سے وہ یہ کر رہے ہیں. بے اسماء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو میں آدم کو یعنی انسان کو میں نے جو علم دیا ہے، اگر تمہارے پاس یہ علم ہے، اگر تم جانتے ہو، تو اگر تم سچے ہو اس معاملے میں کہ یہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور تم ہی میری تسبیح بیان کرو، جو اس نے بات بتائی ہے، جو علم اس کو میں نے انسان کو دیا ہے، تمہارے پاس ہے. اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، کہ انہوں نے کہا فرشتوں نے سبحانک،
سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں نہیں علم، لا نہیں علم لنا، ہمیں نہیں علم۔ بھائی جتنا تم نے مجھے ہمیں علم دیا، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جتنا بھی اللہ رب العزت نے اتنے علم دیا ہے وہ ہر ایک کے پاس ہے۔ لا علم الا ما علمتنا، جو تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی، جب میں بھی بول رہا ہوں، تو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے یا اس کی سوچ سے اگر وہ آگے والا لفظ نہیں نکل سکتا تو وہ اللہ کے حکم سے نہیں نکل سکتا، وہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نازل کرتے ہیں زبان سے، تب زبان کھلتی ہے۔ اور فرشتے یہ کہہ رہے ہیں جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، اصل علم تیرے پاس ہے، ہماری علم اتنا نہیں ہے جتنا تیرے پاس ہے۔ انک، بے شک تو، انت علیم الحکیم، بہت حکمت والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کے بارے میں، ہماری تخلیق کے بارے میں اور یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ پھر آگے وہ بات آئے گی، تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ابھی ہم یہاں اکتفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تلاوت کرتے لیتے ہیں نا 2-3 آیات کی، اس قال سے بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اگر رکیں گے تو ربک کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا، ہمیں وقف کرنا تھوڑا سا آ جائے گا تو وہ سارا قرآن پاک ٹھیک ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ما لا تعلمون، چھوٹے ٹکڑوں میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ وہ آسانی ہو جاتی ہے، بندے کو ایک وقف کرنا آ جاتا ہے، دوسرا ہے کہ وہ سانس لمبا بھی نہیں ہوتا، وہ بھی دوسری بھی پریکٹس ہم کسی ایک صورت کی کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔